السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری ہنی ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی۔ کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہیں رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں اور وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا۔ تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔
دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا. اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا, خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا, قیدی کہنے لگا, آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں, تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے, اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو, دشمن کو کھانا کھلاتے ہو, خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا, نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا, اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتی. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا, یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے, دانا غلہ لے آ, میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے, تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے, قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی, چادر آئی رکھی ہے, میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا, اور جب ہم نے غلہ دے دیا, چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں, اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا, دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے, اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے, میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر, مجھے سرکار کے دربار میں لے چل, میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو تیرا گھر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے, ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں, یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا, ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا, سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے, وہ پریشانیاں جھیلیں. اللہ غنی مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, ایمان قبول کر لیا, کلمہ پڑھ بیٹھا, بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا, تماشا بن گیا. روزانہ مارتے ہیں. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, ملتان کے رہنے والوں, سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا. لڑکے مارتے ہیں, جوان مارتے ہیں, بوڑھے مارتے ہیں, پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں.
رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں. کفار مکہ نے روک دیے. حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی فوج ہے, لشکر ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, چلا نہ جائے, مدینے نہ بھاگ جائے, کھسک نہ جائے, نکل نہ جائے. ابو جندل یہ آس لگا کر, یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا, مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا, میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا, کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا, میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے, میری مصیبتیں ٹل جائیں گی. گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. یہ اس وقت گیا جبکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں. معاہدہ پہلے طے ہو گیا, کالی کملی والے کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان معاہدہ پہلے طے ہو گیا کہ آئندہ جو مسلمان ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا, کفار کو دے دیا جائے گا. یہ طے ہو گیا. ابو جندل آ گیا. اس طے ہونے کے بعد پہنچا حضرت کے دربار میں. آپ نے ان کافروں کو یہ بھی فرمایا, بھئی ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ابھی دیکھیں گے نبی کی زبان کیسی ہے, پورا کرتے ہو یہ بیچ میں چھوڑتے ہو. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, کیسے چھوڑ دیں گے, ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی زبان کا. سارا جہان کہتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ابھی معلوم ہو جائے گا. اور یہ ابو جندل جو صحابی ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ کا بھتیجا ہے, وہ چچا ہے جو کافروں کی طرف سے بات کرنے آیا بیٹھا ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں ابو جندل کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی. حضور کے سامنے مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ تماچے مارے اور گھسیٹ کر مکے واپس لانے لگے. چل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اندازہ لگاؤ ابو جندل کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کوئی اور کتنا ماریں گے اب, اور کتنے دکھ دیں گے, کتنا عذاب دیں گے, کتنا پریشان کریں گے. ابو جندل کو سارا پتا ہے. چچا اور دوسرے کافریوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں, کھینچ کر لے جا رہے ہیں, اور مڑ مڑ کے یوں حضور کی طرف دیکھتا جاتا ہے. ابو جندل کہنے لگا او کالی کملی والے میری خیر ہے, میرا اللہ مالک ہے, میرا جو حال بنے وہ بن جائے, میرا چمڑا اڈھیڑیں گے اڑ جائے, میرا قیمہ بنائیں گے بن جائے, میری بوٹیاں اڑائیں گے اڑ جائے, پر کالی کملی والے اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے. آپ اتنا فرما دیں آپ تو راضی ہے نا. فرمایا ابو جندل میں راضی, میرا خدا راضی. کہتا پرواہ نہیں, تو راضی رہ, میرا کچھ بن جائے. تم جیسا ہوتا تو بگڑ جاتا. واہ جی واہ, خود یہاں موج کر رہے ہیں, میں وہاں اکیلا پھنسا رہا ہوں, میں نہیں جاتا ہوں. وعدہ تم نے کیا ہوگا, میرا تو کسی سے معاہدہ نہیں. ہزارہا باتیں بناتے, ہزارہا بیچ میں سے چنانچے نکالتے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غلامی کی ہے, تکلیف آئی پرواہ نہ کی, قیمہ بنا دیا گیا پرواہ نہ کی, بوٹیاں اڑا دی گئی پرواہ نہ کی. ایسے لوگ پیدا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے غلامی کرنے کے لیے ایسے لوگ آئے ہی نہیں. تبھی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف 1 کروڑ ولی, 1 لاکھ قطب اور ابدال اور غوث, عالم اور قاری اور حافظ اور پیر اور فقیر اور درویش کروڑوں جمع کر دو, خدا کی قسم بلال کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تمہیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنی عظمت دی ہے؟ وہ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کون اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ کو اتار سکتا ہے؟ اور جو نشہ خدا چڑھا دے اسے کون اتارے؟ جو خدا کا رنگ ہو اسے کون اتار سکتا ہے؟ یہ جان جا سکتی ہے پر خدا کا چڑھایا ہوا رنگ اور نشہ اتر نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامند کی نہ بنے گی، خامند اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔
درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی دو بنا، دو کی چار بنا، ایک فیکٹری کی دو بنا، دو فیکٹریوں کی چار بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے۔ اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا،
نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا، تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی؟ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی، فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کی رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں،
जानवरों की मौत मर रहा है मुसलमान। ये जाहदू 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 जो कुरान करीम में है, ये मुसलमान के लिए और किसके लिए? तुमने इसका मतलब जाहदू का मैना दो दो शादियां समझा? तुमने जाहदू का मैना बड़ा कारखाना समझा? तुमने जाहदू का मैना लाखों रुपया समझा हुआ? जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब यह है जान कुर्बान कर और अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बुलंद कर। दो मुसलमान नौजवान मक्का मुकर्रमा में गिरफ्तार है, काफिरों के पास है। अंदाजा लगाओ मुल्तान के लोगों, मक्के मुकर्रमा सारा काफिरों का, सारे का सारा मुशरिकों का मक्का है। इख्तिदार उनका, हुकूमत उनकी, दौलत उनकी। दो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। पकड़ कर तख्ते दार पे लटकाने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए ले आए, मैदान में खड़ा कर दिया। उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है, अमर इब्ने हशाम मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, सारा मक्का मौजूद है। सामने अबू सुफियान आया जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था। कहने लगा, अबू सुफियान बोले, आ गुनाहगारों मुसलमानों। अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। तुमने इसको मेला समझा हुआ है। अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो, अगर तुम ईमान को तर्क कर दो, अगर तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, अगर तुम कुरान का इनकार कर दो, ईमान का इनकार कर दो, तो कहता रिहाई देंगे तुम दोनों को और खुशहाल कर देंगे। तुम्हें देंगे इतना कि मालो माल कर देंगे, तुम्हें बड़ा माल देंगे, हम तुम्हें अपनी बेटियां दे देंगे, दौलत दे देंगे, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। आओ काली कमली वाले का दामन छोड़कर हम में शामिल हो जाओ। आज का अगर वक्त होता तो हमने देर लगानी थी और मसला भी खुद ही बना लेते। कहते जी ये मजहबी गल हो रहा है, सियासी गल हो रहा है। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको तुम पढ़े लिखे लोग कहते हो, ये असल में मजहब के चोर हैं। ये तुम्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। जी मजहब होश है तो सियासत होश है, ये झूठ कितना बोल लो कोई गल नहीं। दोनों नौजवानों को बार बार कहता अबू सुफियान आओ, इनकार तुम कर दो, तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा। बार बार कहता अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, आओ मैदान में, छोड़ दो इन बातों को। तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला गर्दानो। तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे, तुम्हारा रेजा रेजा कर देंगे, तुम्हारा कीमा बना देंगे। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने हसीन हो, तुम कितने कद्दावर जवान हो। और नौजवानों अपनी जवानी पे तरस खाओ, अपने आप को बचाओ। माल देंगे बड़ा, बेटियां देंगे तुम्हें अपनी। दोनों नौजवान मुस्कुराए। अल्लाह गनी गले में फांदी का फंदा है, फांसी का फंदा पड़ा हुआ है। सामने सारा मक्का मौजूद है, मौत सामने मंडला रही है। दोनों के दोनों कहने लगे, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र, मिले इस्लाम के बदले हम थूक दे उस पर।
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ وہ ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی، اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے۔ عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا۔ اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ۔ ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آباد آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔
بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں کروں گا تیری شادی۔ عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، سادو سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں؟ تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے، میں جاننا جی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام بھی تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔
کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا, ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو, کپڑا واپس لے لو, جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی, تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے, کفر اسلام کو مٹانے آئے, میں شادیوں میں لگا رہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. میں نے بتایا نا, عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ, عاشق نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں, کبھی برتن واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, پیسے بنائے, گھوڑا خریدا, تلوار لی, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یوں لکھا واقعات میں, سلام کرنے بھی نہ آیا, حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے, کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا. آ گیا ہوں میدان جہاد میں, آگے بڑھا, بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں, دو نہیں, 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے, سارا بدن کٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا, میں نے پیسے دلوائے, میں نے منگنی کرائی, میں نے رضامندی کرائی, وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے, اللہ اکبر. اور مسلمانوں, ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بے شمار زخم ہے, نڈال ہوا پڑا ہے, آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, سنجانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے, سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا, شدید زخمی پڑا ہے. اور دیکھو اس کا مرتبہ, ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں. 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں, عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں, دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں, دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو, اس کو اٹھا کے لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی, جھولی پھیلا دی. زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا
اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی زحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے، اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں۔ ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی۔ اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو، تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی ام عمارہ. لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا. اسی میدان میں اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا. کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا. ہر ایک سے کہتی ہے او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ. احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے. ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی. کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے. مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہیں. عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے. اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں. اور قربان جاؤں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے. حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں. آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و گداز مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے. یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی. یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو اتنے حالات بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے. شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں. کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے. اور جی دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں. السلام علیکم مسلم حضرات، آپ سن رہے تھے قاری حنیف ملتانی کی تقریر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے اور شیئر کر دے.